الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 MJ7 کے تحت اس سے پہلے ہم لوگوں نے یونٹ 1 پر بات کی تھی۔ آج ہم لوگ یونٹ 2 پر بات کریں گے۔ یونٹ 2 یونٹ 3 اور یونٹ 4 میں ایک شاعر اور اس کی ایک نظم نصاب میں شامل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے علی سردار جعفری، ترقی پسند تحریک کے اہم شاعر۔ سب سے پہلے ان کی مختصر سوانح جانتے ہیں۔ علی سردار جعفری 29 نومبر 1913 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع گونڈہ کے شہر بلرام پور میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں بلرام پور الگ ضلع ہے، لیکن پہلے وہ گونڈہ کے تحت آتا تھا وہ ضلع۔ ان کے جد اعلیٰ شیراز سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے والد کا نام سید جعفر طیار تھا۔ اس وجہ سے شیعہ گھرانوں کی طرح ان کے یہاں بھی محرم جوش و عقیدت سے منایا جاتا تھا۔ جعفری کا کہنا ہے کہ کلمہ تکبیر کے بعد جو پہلی آواز ان کے کانوں نے سنی وہ میر انیس کے مرثیے تھے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے خود مرثیے لکھنے شروع کر دیے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر پھر بلرام پور کے انگریزی اسکول میں ہوئی، لیکن انہیں پڑھائی سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور کئی سال ضائع کرنے کے بعد انہوں نے 1933 عیسوی میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیج دیا گیا، لیکن 1936 میں انہیں طلبہ کے ایجیٹیشن میں حصہ لینے کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، جبکہ 1986 میں اسی یونیورسٹی نے ان کو ڈی.لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ ڈی.لٹ بولتے ہیں ڈاکٹر آف لٹریچر، یہ PhD کے بعد ڈگری ہوتی ہے۔ نکال دینے کے بعد مجبوراً انہوں نے دہلی جا کر اینگلو عربک کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں پہلے LLB میں پھر MA انگریزی میں داخلہ لیا۔ اس وقت لکھنؤ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، سبط حسن اور اسرار الحق مجاز یہیں تھے۔ علی سردار جعفری بھی ان کے شانہ بشانہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1940 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 8 ماہ جیل میں رہے۔ اسی زمانے میں سردار جعفری، مجاز، سبط حسن نے مل کر ادبی رسالہ نیا ادب اور ایک 7 روزہ اخبار پرچم نکالا۔ اس کا پہلا شمارہ 1939 میں شائع ہوا۔ 1942 میں جب کمیونسٹ پارٹی سے پابندی ہٹی اور اس کا مرکز بمبئی میں قائم ہوا تو علی سردار جعفری بمبئی چلے گئے اور پارٹی کے ترجمان قومی جنگ کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ یہیں علی سردار جعفری نے پارٹی کی سرگرم کارکن سلطانہ منہاج سے 1948 میں شادی کر لی۔ بمبئی میں قیام کے دوران وہ اپنے سیاسی سرگرمیوں کے سبب 2 بار گرفتار کیے گئے۔ انہوں نے کبھی کوئی مستقل ملازمت نہیں کی۔ بیوی سویت ہاؤس آف کلچر میں ملازمہ تھیں۔ سردار جعفری نے شروع میں ساحر اور مجروح اور اختر الایمان کی طرح فلموں کے لیے گیت اور منظر نامے لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ذریعہ معاش نہیں بنا سکے۔ 1960 کے عشرے میں انہوں نے پارٹی کی عملی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صحافتی و ادبی سرگرمیوں میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے ترقی پسند ادب کا ترجمان سہ ماہی رسالہ گفتگو نکالا جو 1965 تک شائع ہوتا رہا۔ وہ عملی طور پر بے حد متحرک اور فعال انسان تھے۔ وہ مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر، انجمن ترقی پسند مصنفین کے صدر اور نیشنل بک ٹرسٹ و دیگر اداروں کے اعزازی رکن تھے۔ انہوں نے محمد اقبال، سنت کبیر، جنگ آزادی کے 100 سال اور اردو کے ممتاز شعراء کے بارے میں دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ انہوں نے دیوان غالب اور میر کی غزلوں کا انتخاب صحت اور سلیقے کے ساتھ اردو اور دیوناگری میں شائع کیا۔ ان کی شعری تخلیقات کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں کیے گئے اور اسکالرز نے ان کی شاعری پر تحقیقی کام کیا۔ سردار جعفری کو ان کے ادبی خدمات کے لیے جو پذیرائی ملی وہ بہت کم ادیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ 1997 میں ملک کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ کے ایوارڈ کے علاوہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور سویت لینڈ نہرو انعام سے بھی نوازا گیا۔
ملک کی مختلف ریاستی اردو اکیڈمیوں نے انہیں انعامات و اعزازات دیے۔ حکومت نے بھی ان کو 1967 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ آخری عمر میں دل کے عارضے کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے اعضائے رئیسہ بھی جواب دیتے گئے۔ آخرکار 1 اگست 2000 کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا اور جوہو کے سنی قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اب ہم ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ علی سردار جعفری نے افسانہ نگاری سے ادبی زندگی کا آغاز کیا اور پہلا مجموعہ جو ان کا آیا منزل کے نام سے 1938 میں۔ اس کے بعد 3 مختصر ڈرامے کے نام سے ڈراموں کا مجموعہ 1942 میں۔ پھر اب یہ منظوم کتابیں ہیں۔ یہ کس کا خون ہے یہ ڈرامہ 1943 میں۔ پرواز پہلا شعری مجموعہ 1943 میں۔ پیکار ڈرامہ ہے 1944 میں۔ نئی دنیا کو سلام شعری مجموعہ ہے 1948 میں۔ مخدوم محی الدین کا انتخاب انہوں نے شائع کیا 1948 میں۔ خون کی لکیر شعری مجموعہ ہے 1949 میں۔ امن کا ستارہ طویل نظم ہے 1950 ایشیا جاگ اٹھا طویل نظم ہے 1951 پتھر کی دیوار شعری مجموعہ ہے 1953 ترقی پسند ادب یہ تنقیدی کتاب ہے 1955 ایک خواب اور شعری مجموعہ ہے 1964 لکھنؤ کی 5 راتیں یہ مضامین کا مجموعہ ہے 1965 پیراہن شرر شعری مجموعہ ہے 1965 لہو پکارتا ہے شعری مجموعہ ہے 1968 اقبال شناسی تنقید ہے 1969 پیغمبران سخن یہ تنقیدی کتاب ہے 1970 ترانۂ جمہور سوویت یونین کے نظموں کا انتخاب ہے 1976 ترقی پسند تحریک کی نصف صدی یہ تذکرے کی کتاب ہے 1987 غالب کا سومنات خیال جسے ترتیب دیا ہے جابر حسین نے 1997 سرمایہ سخن 2001 اور زندگی کا مختصر سفر نامہ یہ ان کی ادھوری خود نوشت ہے جو دوسرے رسائل میں شائع ہوتی رہی۔ یہ ان کے حوالے سے کتابیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی کتابیں ہیں۔ تو پہلی اہم کتاب ہے علی سردار جعفری مونوگراف ہے یہ قمر رئیس نے لکھی ہے 2007 میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے علی سردار جعفری شخص شاعر اور ادیب عبدالستار دلوی کی 2002 میں۔ تیسری کتاب ہے علی سردار جعفری شخصیت اور فن سید محمد عقیل کی 1994 چوتھی کتاب ہے علی سردار جعفری حیات اور تخلیقی جہاد علی احمد فاطمی کی 2016 علی سردار جعفری ڈاکٹر عمر رضا کی 2008 اور علی سردار جعفری شخصیت اور فن پروفیسر اصغر عباس کی 2002 تو یہ ان کا سرمایہ ہے، ان پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ان کی مختصر سوانح ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ان کی جو نظم شامل ہے ایک خواب اور اس پر ہم لوگ تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔